Also mein فرمود السلام کے جسو دے میری اسکو ہم امی ہاو موزنا افلائی کے تو یہ السلام علیکم کہیں چھن آج گنو پروی کی مناظر کے ساتھ معافی ہے نو یہ صحیح کوئی بات نہیں یہ تو یہ میں مسلمان زانن سمجھن کہ نہ یہ کرو تھی میں دو کا دیکھیں میں آپ سے یہ ایک مسئلہ ہے مجھے تنقید اس کالت میں ایک بات آپ سے عرض کروں اگر تو السلام علیکم شکر کرتے ہیں کیا معاملہ ہو بذات خود آپ جانتے ہیں کہ دیوبند اور بریلی کا اختلاف ہے پلیز آپ سنیں میری بات شاید کن کی تو وہ کن باتوں پر ہے کیا ٹھیک ہے اگر وہ چیز آپ کو معلوم ہے اگر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا السلام علیکم من اتباع الہدی کوئی بری بات بتائیے ایک ہوتا ہے آپ اتباع آپ کر رہے ہیں آپ اس کو ٹھیک کرنے بیٹھے تو بہرحال یہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ وہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے آپ نے مشروع طریقے کا خلاف کیوں کیا سنت کے خلاف کیوں کیا میں نے اس لیے کیا کہ مجھے آپ کے عقائد پہ شک ہوا جب تک آپ کے عقائد میرے سامنے درست اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس وقت مجھے مسلمان نہیں سمجھ رہے نہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا تو یہ کیا مثال کے طور پر اگر آپ مثال کے طور پر ابھی دیکھیے نہیں یہاں آپ نے وہاں پر آپ کو شک ہوگا نا آپ سنیں آپ نے یہ کہا مسجد شریف میں تقریر میں اے نور گوسو اسلام یلد ولم یولد ٹھیک ہے آپ نے مثال یہ کہا ٹھیک ہے یہ آپ کو ثابت کرنا ہے اگر آپ نے کہا نبی کریم صلی اللہ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے چلیے پلیز تو میری نظر میں آپ نے قرآن کریم کی نص قطعی کا جو ہے نا انکار کیا جب آپ نے انکار کر دیا تو آپ خود بخود خارج ہوئے اس کا مطلب یہی نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں جب آپ اس چیز کا اقرار کریں گے میں نے انکار کیا اقرار کر رہا ہوں کس چیز کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے نور نہیں ہے اب ذات وصف آ گئے نا بیچ میں آپ نے اس وقت کیا کہا نور کو صرف اسلام سنیے آپ نے تقریر اگر آپ نے تقریر میری سنی ہوگی نا اس تقریر میں نے یہ کہہ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ میں نے وہاں یہ الفاظ میں نے دہرائے جی بالکل ہے آپ کو پیج پہ ملے گی مجھے سینڈ دے دو میں دے دوں گا مسئلہ یہ ہے پوری کی پوری تقریر ساری دے اس دوں میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے کوئی کمی نہیں آپ وہ 3 حصوں میں آپ نے یہ جو لفظ کہا اب چھوڑیے اب تو آ گئے نا ریکارڈنگ پہ وہ ابھی تک جو آپ نے کہہ دیا یہ آپ نے شکوک کی بنیاد پر کہا کہ شکوک کی بنیاد پر کسی کو کافر کہنا جائز ہے نہیں جائز کہنا کیوں آپ نے مجھے کہا میں نے کہا آپ کو کافر کہا السلام علیکم میں نے احتیاط کیا سلام کرنے میں تو یہی تو ہے نا اس کے آپ نے مجھے وہ آپ نے مجھے یہاں سے تیر نہیں مارا آپ نے مجھے جو ہے بیک سے تیر مارا قتل تو کر دیا آپ نے قتل نہیں کیا اور کیا کیا اچھا آپ مشروع طریقے سے خلاف کیوں ہوئے میں اس لیے شک کی بنیاد پر کیوں آپ نے اتنا بڑا قدم میں آپ سے یہ عرض کروں گا آپ یہیں بیٹھیں گے یہ حل کرنے کے لیے نا بیٹھیں گے کیوں نہیں مثال مسئلہ ہے ایمان کا اگر آپ مجھے اگر آپ کو پتا ہے کہ علماء بریلی کی نظر میں علماء دیوبند گستاخ ہیں اور کافر ہیں نہیں ہم تو بریلی کو کافر نہیں علماء بریلی نے آپ کو فتویٰ دیا ہے وہ کسی کو بھی بس میں آپ تو مجھے بار بار رضا خانی کہتے ہیں وہ تو میں کہتا ہوں کہہ رہا ہوں مگر میں وہ گمراہ تو کہتا ہوں کافر نہیں کہتا ہوں پلیز میری بات سنیں آپ جب آپ مجھے رضا خانی بار بار کہتے ہیں نہیں دیوبندی کہیں جب میں نے دیوبندی آپ کو کہا تو دیوبند پر جو رضا خانیوں کا فتویٰ وہ آپ کو تسلیم کرنا وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا اس کا مطلب یہ آپ کلیئر کٹ کہیے نا جب تک آپ اسی گستاخی کے ساتھ متصف ہیں جو ہمارے اکابر مجھے سے آپ کی گستاخی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ابھی تو بات ہوئی ہی نہیں اور آپ فیصلہ کیسے کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی یہ بات نہیں چھوڑنی چاہیے آپ کو لاسٹ میں یہ بات کرنی چاہیے یہ لاسٹ ہے نا مناظرے کے آخر تب تک کیسے رکھوں گا اس لیے رکھنا تھا یہ تو ایمان و کفر کا مسئلہ ہے آپ کو کم از کم مشروع طریقہ جو سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام تھا جب تک آپ نے السلام علیکم کہنا سنت نہیں السلام علیکم السلام علیکم من اتبع الہدی سنت نہیں مشروع طریقے کے خلاف ہے نہیں مجھے بتائیں اللہ کے رسول سنت ہے یا نہیں مطلب اللہ کے رسول میں بتاؤں گا نا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت کے 23 سالہ دور میں اگر کسی مسلمان کو ایک جگہ پر بھی السلام علی من اتبع الہدی لکھا ہو میری بات آپ سنیں جب آپ کے عقائد میں فساد ہوگا آپ مسلمان رہیں گے وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میری آپ سے بحث نہیں ہوئی نہیں بحث کیسے ہوگی آپ
آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک ہوا، میرا کہنے کے دیوبندی تو ہے نا آپ کو میرے بارے میں شک ہوا نا؟ نہیں مجھے بتا آپ دیوبندی تو ہم کیوں نہیں دیوبندی؟ دیوبند پر تو ہمارا فتویٰ ہے نا. یہ جو میں نے آپ کو کہہ دیا ابھی، آپ نے نور کی بات کہی، نہیں جب میں نے بات کی تو آپ نے کہہ دیا، آپ نے ذات اور وصف کہہ دیا. اس کے بعد بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں پھر بھی آپ ہمارے نزدیک دیوبندی تو ہے نا. مگر وہ میں کہہ رہا ہوں میں جب تو مان لیا دیوبندی میں نے. کرتے عرض چیز یہ نار گژھِ کرن انسان ختم. وہ تو میں کرنا اگر چاہتا ہوں. آپ کے اہل سنت والجماعت نے آپ کو جو ہے کچھ نہ لکھتے تو، اگر آپ نے السلام علیکم علیہ تبر خدا بھی نہ لکھتے تو اچھا رہتا نا. ہاں وہ بھی اچھا رہتا. کیوں؟ مثلا جو آپ نے ترجیح دی نا ایک چیز کو، اور اپنے شکوک و شبہات کی بنیاد، شکوک شبہات کی بنیاد پر نہیں، ہم نے یقین ہے آپ کو یقین ہے کیا آپ کو یقین ہے میرے بارے میں کیا جو میں نے آپ کو نور کی بات کہی. نہیں آپ دیوبندی نہیں. یہ مسئلہ ہے نا، جب مسئلہ یہی ہے. یہ مطلب نہیں ہے. سنیے، یہ جو احمد رضا خان نے کوئی بات سنی ہے سمجھی ہے، اس کا علم حضوری ہے یا حصولی ہے؟ کس کا؟ احمد رضا خان صاحب کا. علم کیا مطلب؟ علم کی 4 قسمیں ہیں، ایک ہے حصولی، ایک ہے حضوری قدیم اور حادث. آپ مجھے بتائیے اس کا علم حضوری قدیم ہے یا حضوری حادث ہے، یا حصولی قدیم ہے حصولی حادث ہے؟ ان 4 قسموں میں سے جس وجہ سے اس نے اپنے علم کی بنیاد پر فتویٰ دیا ہے ہمیں علم کی بنیاد پر. پھر کس بنیاد پر بھائی قرآن و سنت ہی تو علم ہے میرے دوست منظور بھائی. علم ہوتا ہے میں نے قرآن پڑھا، آپ نے حدیث پڑھی، آپ نے قرآن پڑھا، قرآن و حدیث کی روح سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے کوئی بات سمجھی تو چھوڑو نا علم. علم چھو 4 قسم. اخ علم چھو حصولی حادث، حصولی قدیم، حضوری حادث، حضوری قدیم. تو میں اقسام نہیں پڑھے صحیح مطلب یس تو یہ فتویٰ یس تہد احمد رضا صاحبن یا تہ فتویٰ دیتو، یہ فتویٰ تو غلط ہے نا. ٹھیک ہے، شکوک اور شبہاتن بنیاد پر کیا دیتو شکوک؟ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں ثابت کرو، پھر میں کہہ رہا ہوں ان 4 آپ فتویٰ انسان علم کی بنیاد پر دے سکتے. اس میں آپ نے قرآن سنت سے کہاں سے لائی؟ ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا ہوگا انسان ہے نا، انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے مسلمان. انسان کے مسلمان تعریف کے انسان سے انسان کی تعریف یہ ہے جو روح و جسم میں کے ساتھ ہو. یہ کیا چھو یہ قرآن حدیث میں غیر مقدر نہیں شکایت والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں فرمایا؟ مجھے بتا انسان کی، اور جہاں یہاں وہاں لکھا ہوگا انسان کی تعریف ہے کہ جو روح مال جسد ہو. مجھے ذرا دکھاؤ قرآن و سنت میں کسی جگہ، کسی ایک جگہ مجھے دکھاؤ انسان کی تعریف روح اور جسم. دکھا مجھے کہاں ہے. یہاں لکھا ہوگا انسان نام روح اور جسم کا ہے. بتا دیجیے، میں بھی مان لیتا ہوں. آپ کی کیا انسان کی کیا تعریف؟ تو اس میں تو قرآن حدیث میں ہونی سے قرآن حدیث. ہم 4 شرعی دلائل کے قائل ہیں. قرآن و سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے. یم سات اصول، یم سات نصابی تعلیم پڑھن نصابی تعلیم من پڑھنا نحو صرف بلاغت فقہ منطق تفسیر وہ یم سات انسان سن تعریف کرو. انسان کہتے کس کو ہیں؟ وہ انسان مجھے زہ علم ڈال. اک مانے گو حیوان، بیاکھ مانے گو ناطق. یعنی یم 2 چیز میلن سے تیل بنان انسان. انسان ایک مفہوم ہے، انسان چھ فرد، انسان چھ مفہوم. اچھا کون کائنات میں دنیا میں انسان ہے کنی شے، بلکہ انسان کا فرد. مفتی منظور صاحب ہے یہ انسان نہیں بلکہ انسان کا ایک فرد ہے. اس لیے کہ انسان ذہنی فہم کا ایک نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے. لہذا جو میں نے آپ کو تعریف بتا دی، یہ جو بتا دیا، یہ تو انہی محدثین کے اور انہی متکلمین کے جنہوں نے عقائد کی کتابیں لکھ ڈالی ہیں. اگر ہم نے شرح عقائد پڑھی ہوتی، آپ نے دوسری کتابیں غور سے آپ نے ان کو دیکھا ہوتا، اس میں یہ 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. شرح عقائد ہماری آپ کی اور ہماری بڑی معتبر کتاب بالکل ہے. علامہ تفتزانی کی بڑی معتبر کتاب ہے. اور ہر چاہے بریلوی مدرسہ ہو چاہے ہم دیوبندیوں کا مدرسہ ہو، تمام مدارس میں یہ کتاب مارکۃ الآراء ہے، عقائد میں پڑھی جاتی ہے. اور اگر آپ نے وہ پڑھے وہاں 4 قسمیں لکھی ہوئی ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے آپ یہ قرآن حدیث سے نکالے؟ نہیں، میرے مطلب کہنے کا ہے آپ اس کی دلیل دے. دلیل تو یہ نا شرح ہے. کس جگہ ہے شرح؟ مجھے بتاؤ آپ کہاں ہیں. جہاں علم کی بحث ہے. نہیں وہاں 3 یا 4 صفحے پر ہے. وہ میں پڑھوں گا پھر آپ کو. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. ابھی تک جو ابھی آپ نے نہیں پڑھا، ابھی آپ نے جو فیصلہ اور یہ کر دیا وہ اپنے شک کی بنیاد پر کر دیا. شک کے بنیاد پر یقین آپ کو تو علم ہے نہیں نا. دیکھیے میں آپ سے جن چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے وہ علم ہونا چاہیے. میں بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں گا. بتائیے. کہ فی الحال میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بات واپس لے لیجیے تب تک جب تک آپ میرے کفر کو ثابت کریں گے، تب تک آپ کو بات واپس لینی پڑے گی. میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، جب تک میں یہ سوچوں گا کہ آپ دیوبندی ہیں تو میری نظر میں آپ جو ہے خارج اسلام. بھائی دلیل ہے نا، دلیل.
दलील यही मैंने आपने मुझे नूर बशर की बात कही, उस पर मैंने नूर बशर पर आपको ये बता दिया, मैंने कह दिया कि नबी, मैंने तकरीर में लम यलिद वलम यूलद नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा अकीदा है, हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वस्फन नूर है, ज़ातन नूर है। मुझे ये बताया, आपने ये नहीं कहा हाँ मैंने कह दिया नूर वो होता है जो लम यलिद वलम यूलद। मैं अब भी यही कहता हूँ, मलाइका लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद साहब है ना, वालिद साहब है उनके, अल्लाह के रसूल के वालिदा है कि नहीं? अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपको जात के एतबार से नूर मानते हो, मुझे ये तो बताओ कि फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको मतलब इस वक्त कहने की बात क्या है? मैं कह रहा हूँ ये जेठन का ये मंदूस बिदापन दायरा इस्लामिश खारिज अरे ना, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, आपने जो लिखा, मैं कह रहा हूँ कि ये शरई उसूल और ज़वाबित के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है। आपने ये कह दिया, आपने ये बता दिया अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, ये सुन्नत के खिलाफ नहीं है, ठीक है? मैं दो पुतो या सच सुन्नत के खिलाफ तो दो कुछ पर मैं तो सुन्नत के खिलाफ यित पे न ये मोहम्मद अरबियन ने साबित तिमो मुसलमान एक बात, दूसरी बात, पहली बात दूसरी बात मैं आपको यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जब मैं आपको मुसलमान तस्वर करता तभी तो मैं आप उसको कहता, मैं कह रहा हूँ तब मेरी गैर शरई होती ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप सुन्नत मेरी तरफ से तो हुआ या नहीं? मैं सुन्नत आपकी तरफ से नहीं होगा, नहीं, बल्कि ये तो उसूल ज़वाबित से देखना पड़ेगा। कुरान सुन्नत सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौलन फ़अलन जो है तकरीरन जो चीज और सईद आसन हज़रात सहाबा किराम रिज़वान, बिल्कुल मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, अगर मुझे आपके अकायद पर जो है शक नहीं, मैं ये कहता हूँ मुझे आपके अकायद पर जो है अज़्म पूरा है। अभी तो बात चली नूर बशर की, आप ये कह रहे हैं कि अब ये बात आपके ये हो सकता है कि देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैंने कहा इल्म की बात मैंने कहा कि इन चार इल्मों में से, इन चार तरीकों में से किस तरीके से आपने फैसला सुनाया है? आप कह रहे हैं कि अभी मैंने ये चार किस्म मिसाल देखी नहीं है, तो मसला ये है कि जब इन्हीं चार दरवाजों से इंसान अंदर आ सकता है, इन चार दरवाजों से आप आए नहीं, फिर कहां से आए? इसका मतलब आपने फर्ज तोड़ा होगा। मुझे ये बताया, क्या हम अपने अकाबिर पर भरोसा करना छोड़ दें? यही बात है, सुनिए, ये जो बात उन्होंने कही है, अहमद रज़ा खान साहब ने कही है, उसको कहते हैं, ये जो इल्म से उसने कह दिया उसको कहते हैं हुसूली हादिस। और हुसूली हादिस इल्म के अंदर अहमद रज़ा खान यकीन, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर किसी जगह पर मेरा साहव और खता हो तो मेरी बात दीवार को मार देना मुमकिन है। कितने इज्तिहादी मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने रुजू किया है, तो ये मसला है। अगर इमाम अबू हनीफा रुजू कर सकते हैं, अगर मुहद्दिसीन जो है इल्मी हदीस के अंदर रुवात पर जरह करने से फिर वो जरह वापस लेते हैं, तो अहमद रज़ा खान की क्या बात है कि वो बात वापस नहीं ले सकते, उसको खता नहीं हो सकती है। फिर उन्होंने बात क्यों नहीं वापस? वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने वापस नहीं ली, वो हम आपको उसी दिन बतला देंगे कि क्यों उसने वो बात सही कही है या गलत कही है। मगर जो इस वक्त आपने मुझ पर अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा लिखा, ये आपने यकीन की, आपने मेरी कोई तहरीर आपने नहीं पढ़ी मेरी जात की, क्योंकि उनके सबसे मेन इंडिविजुअली सतह पे आप फतवा लगावन, अगर से मैं तहरीर ऐसे पढ़ूं, अगर से मैं तहरीर ऐसे पढ़ूं, अगर से मैं लिखमुत ऐसे मुशमुत, अगर इस तरह की कोई बात है जो मुझसे आपने ये कही, आप अगर कह दें, आपको पहले हक बनता था कि आप मुझे इससे पहले बाखबर करवा देते, हुक्म कुफर लगाने से पहले आप मुझे बता देते भैया आपका ये तरीका सही नहीं है, आपका ये तरीका सही नहीं है, आप गलत रविश पर जा रहे हो। मगर ये जो आपने फतवा लगा दिया और लिखा अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, ये तो नबी अलैहिस्सलाम उन लोगों को लिखते थे कि जो काफिर थे। एक बात, दूसरी बात, आप मुझे काफिर समझते हैं, मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ और मैं देवबंदी बना, क्या नाम है इसका, ये 1997 से, ठीक, 1997 से पहले में देवबंदी नहीं था, वो इससे पहले में मुसलमान था, बाकाउल आपके उसके बाद में देवबंदी बना, तो ये फिर इर्तिदाद हो गया। तो क्या मुर्तद को लिख सकते हैं अस्सलामु अलैकुम तबल हुदा? मुर्तद को नहीं लिखा। क्या आपने क्यों लिखा? फिर मैं मुर्तद हूँ। हाँ भाई, तो मैं मुर्तद हूँ, आपने मुर्तद को कैसे लिखा अस्सलामु अलैकुम तबल हुदा? ठीक, मुझे पता नहीं था आप मुर्तद हैं। मैं आपकी जो तोती बोल रहे हैं ना आपकी, मैं उसको कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आप क्या लिखते हैं फिर? आप क्या लिखते हैं? मैं आपको कुछ नहीं लिखता। हाँ, मैं सलाम नहीं लिखता आपको सलाम। वो की ये जो बात आप कह रहे हैं ये आपने गलत लिखा है, यही बात। क्यों?
آپ کو غلطی ہو گئی ہے لکھنے میں، آپ کو پتا تھا کہ یہ شاید کافر ہے نا، پھر آپ کو پتہ چلا کہ نہیں یہ کافر نہیں مرتد ہے، یہی پتا چلا نا، آپ نے جو آپ بات لکھی ہے وہ آپ نے غلط لکھی ہے، یہی بات مجھے کرنی تھی، بس مسئلہ ختم۔ یعنی آپ مرتد ہیں، مجھے آپ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو آپ نے لکھا وہ آپ نے غلط لکھا ہے، پھر کس صورت میں لکھا غلط لکھا ہے، بس چلو ٹھیک، تاریخ بتا